السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. آج کے 3 موضوع ہیں بیسیکلی، اور میں آپ کا سب سے پہلے بتا دوں ایک بڑی چھوٹی سی چیز کہ آج دنیا نیوز کی ٹیم کی وجہ سے صبح کو بھلوال میں ایک کم سن 11 سالہ بچی کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش جو ہے ناکام بنا دی گئی. اس کے بعد ماروی میمن نے فارملی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جوائن کر لیا. ان سے بہت سے سوالات کرنے تھے، وہ نہیں آ رہی. آج میں سوالات کر دوں گا، ان کو موقع ملے گا وہ اس کے جواب دے دیں گی. اور میرے ساتھ پاکستان کی مختلف اسٹوڈنٹس یونینز کے رہنما یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جمہوری حکومت جو ہے ابھی تک اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ کیوں نہیں پورے کر سکی. حکومت کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ یونینز جن کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بہت پہلے اپنے پہلے 6 مہینے کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ان کے اوپر بین لفٹ کر رہے ہیں اور ہر قسم کی یونینز کو، خاص طور اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر رہے ہیں، وہ آج تک نہیں ہوا. لیکن سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آج صبح ایک سوشل میڈیم کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے آفرین حسین نامی ایک ہمارے عزیز نے دنیا نیوز کی ٹیم کو یہ باور کروایا کہ بھلوال میں ایک کمسن بچی کا زبردستی 10:30 بجے صبح کو نکاح پڑھایا جائے گا. اس بچی کی اپنی عمر تقریباً 10-10.5 سال کے قریب تھی، اور وہاں پہ ہمارے نمائندے نے اور وہاں کے مختلف این جی اوز کو لے کے اور تھانہ جو لوکل تھانہ تھا ان کو لے جا کے وہاں پہ چھاپہ مارا. اور چھاپہ مارنے کے بعد پہلے وہاں بچی چھپا دی گئی، پھر اس کے بعد اس کو بازیاب کرایا گیا، اور دولہا کے والدین اور دیگر احباب کے سمیت وہ اس کو گرفتار ان کو کیا گیا، ان کو مقامی تھانے میں لے جایا گیا. شادی کی یہ رسم، نکاح اس وقت جب بارات آئی تھی تب تو روک دی گئی کیونکہ یہ غیر قانونی بات تھی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تک سارے لوگ تھانے کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ پرچہ نہیں کاٹا جا رہا، اور بلکہ دنیا نیوز کے نمائندے کو سنگین نتائج کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور لڑکی کے جو غریب ماں باپ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر تم نے اس پرچے کی پیروی کی. اور پولیس اس وقت لیت و لال سے کام لے رہی ہے کہ کسی طرح وہ یہاں پہ پرچہ خارج کروا دے. یہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے اور عدلیہ کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ اس ایشو سے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ایک آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ مارشل لا آرڈیننس نمبر 1371 مارشل لا آرڈیننس نمبر 1371 فروری کی 9 تاریخ کو 1984 میں اس کو ایشو کیا گیا، اور اس کے تحت مارشل لا ایڈمنسٹریٹو زون اے نے کیا کیا کہ پنجاب بھر میں اور پھر بعد میں ملک بھر میں جتنی طلباء تنظیمیں تھیں ان کو اوپر بین لگا دیا گیا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کا. اس کے بعد 11 فروری کو یہ سندھ میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اس کو پھر دیگر صوبوں میں. طلباء تحریک جو ہے یا طلباء کی جو تحریکیں ہیں، اگر آپ ان کا اس خطے کے اندر جائزہ لیتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ 1919 میں جو ہے طلباء کی تحریکیں جو ہیں یا ان کی تحریک جو ہے وہ سب سے آگے نظر آتی ہے، جس میں امرتسر میں جلیاں والا باغ میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا، جنرل ڈائر نے کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد طلباء جو تھے، سکھ طلباء تنظیمیں، انہوں نے بہت مظاہرے کیے اور وہاں پہ جنرل ڈائر کو واپس بھیجنا پڑا. آپ کو اس پورے واقعے کا علم ہے. اور پاکستان کا جب وجود آیا تو ایک طلباء تنظیم ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی وہ قائد اعظم کا دست راست تھی اس وقت، اور انہوں نے پاکستان موومنٹ اور پاکستان تحریک کے لیے بے انتہا نہ صرف کام کیا بلکہ قربانیاں دی. پھر طلباء تحریکیں جو ہیں ان کے متعلق جو مشہور فلاسفر اور رائٹر ٹروٹسکی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی درختوں کی ان شاخوں کی طرح ہوتے ہیں یا اونچے درختوں کی شاخوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو آنے والے طوفان کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. اور طلباء جو ہے یہ کسی بھی انقلاب جب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے پہلے آپ کو ان کی صفوں میں بے چینی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن 1973 کے آئین کی، جس میں 2 ٹوک طریقے سے کہا گیا ہے کہ ملک میں کسی کو کسی قسم کی یونین بنانے سے اور طلباء یونینز وغیرہ سے نہیں روکا جا سکتا، یہ ان کا بنیادی حق ہے. مارشل لا آرڈیننس نے، ایک کالے آرڈیننس نے ان کو اس حق سے محروم کیا، اور پاکستان کے لاکھوں طلباء جو ہیں، طلباء اور طالبات آج تک اس حق سے محروم ہیں. اور جب 2008 میں 29 مارچ کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ اعلان کیا کہ ہم طلباء تنظیموں کو بحال کر رہے ہیں، تو آج تقریباً 4.5 سال گزرنے کے بعد وہ اعلان صرف اعلان ہی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ
طلباء کی کچھ تحریکیں ایسی ہیں، کیونکہ طلباء کے حوالے سے ہمیں صرف ایک چیز یاد آتی ہے کہ کلاشنکوف، گن کلچر، لڑائی مار کٹائی، کبھی ہم جمعیت کو برا کہہ دیں گے، کبھی اے پی ایم ایس او کو کہہ دیں گے، کبھی آئی ایس ایف کو کہہ دیں گے، کبھی کسی کو کہہ دیں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ تاشقند معاہدے کے لیے جب ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے تو تمام اس وقت کی طلباء تنظیمیں جو تھیں ان سے وہ مشاورت کر کے گئے تھے، اور 1972 کے بعد جو بھٹو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ جو ہے سبکی اٹھانی پڑی تھی وہ ایک طلباء تحریک کی تھرو اٹھانی پڑی تھی، جب انہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کے اندر اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور آج بھی آپ کے ملک میں بہت سے ایسے رہنما ہیں جو قداور شخصیات ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ یونین سے اوپر آئے ہیں، جیسے جاوید ہاشمی صاحب ہیں، منور حسن صاحب ہیں، احسن اقبال ہیں، کچھ جہانگیر بدر، الطاف حسین، خواجہ سعد رفیق، یہ سارے لوگ جو ہیں طلباء تنظیموں کی ہی پیداوار ہیں۔ اور 2 دسمبر 1988 کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اعلان کیا تھا کہ طلباء یونینز کو بحال کر رہی ہیں، اور سندھ اسمبلی نے ایک ایکٹ بھی اس سلسلے میں پاس کیا، لیکن 1993 میں میاں نواز شریف نے پھر یہ بین لگا دیا، اور اس کے بعد جب محترمہ کی دوبارہ حکومت آئی تو انہوں نے اس بین کو بالکل نہیں اٹھایا۔ اور طلباء تنظیموں میں ہمیشہ پابندیاں ان علاقوں میں لگائی گئی ہیں کہ جہاں پہ حکمران طبقے کو یہ فکر رہی ہے کہ شاید طلباء جو ہے ان کی قیادت میں ملک گیر ہڑتالیں ان کے خلاف نہ ہو جائیں یا کوئی میس موومنٹ ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں لاہور میں سہیل افضل ناوان، یہ صدر ہیں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن لاہور کے، اور روسل خان ناظم ہے جمعیت طلباء اسلام صوبہ پنجاب کے، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فاروق حبیب صاحب، اسلامک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے روح رواں ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے روسل صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ جمعیت بہرحال اس کا ایک کالجز میں یونیورسٹیز میں بہت نام رہا ہے، کچھ بدنامی بھی رہی ہے، دونوں چیزیں رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے کا عدالتوں کا رجوع نہیں کیا کہ آپ کو آئین نے ایک بنیادی حق دیا ہے طلباء تنظیم کا، آپ لوگ یہ بین اپنے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسلامی جمعیت طلباء سے ہے، میرا تعلق جمعیت طلباء اسلام سے نہیں جی۔ پھر دوسری چیز جو آپ نے خود ہی نشاندہی کی کہ طلباء یونینز کا حق اقوام متحدہ کا چارٹر آف ہیومن رائٹس پوری دنیا کے معاشرے میں کوئی بھی افراد معاشرے کے انجمن سازی کا حق رکھتے ہیں۔ 1973 کا آئین طلباء کو انجمن سازی کا حق دیتا ہے۔ پھر 89 میں بے نظیر گورنمنٹ نے خود طلباء یونین کی بحالی کا اعلان کیا، اور اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے ایک الیکشن کروائے تھے، 93 میں نہیں بلکہ ایک ہی سال بعد اس پہ پابندی لگا دی تھی، پنجاب میں چونکہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ پھر اسلامی جمعیت طلباء عدالت میں گئی، اویس قاسم بنام سرکار ایک پوری سپریم کورٹ میں اپنا دائر کروایا مقدمہ، اور عدالت نے طلباء یونین کی بحالی کے حق میں 1993 میں جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں کابینہ اس نے طلباء یونین کی بحالی کا یعنی اعلان کیا۔ پھر موجودہ وزیر اعظم نے بھی یعنی الیکشن کا اعلان کروایا جب یہ آج سے 4 سال پہلے ان کی حکومت بنی۔ تو بنیادی طور پہ تو اسلامی جمعیت طلباء ہی اس کو لے کر چلی تھی طلباء یونین کی بحالی کا، اور اسلامی جمعیت طلباء کو دیکھتے ہوئے ہی اس وقت کے عامر نے طلباء یونین پہ پابندی لگائی تھی، چونکہ 84 میں کوئی اور فرد ایسا نہیں تھا جو جنرل ضیاء کے خلاف سڑکوں پہ نکل رہا تھا، جلسے کر رہا تھا، مظاہرے کر رہا تھا۔ اسلامی جمعیت طلباء تھی جو اس کے خلاف تھی، تو اسلامی جمعیت طلباء کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے طلباء یونین پہ پابندی لگائی تھی، اور اسلامی جمعیت طلباء اب بھی پورے آئینی طریقے سے اس کو لے کر چل رہی ہے۔ اور اس سال بھی ہم نے مختلف حکومتی لوگوں سے اس حوالے سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ہم نے شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اس وقت ابھی یعنی جج بنے اس وقت وکیل تھے، ان سے اس کیس کے حوالے سے باہمی مشاورت بھی کی ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس حوالے سے جو ابھی سیشن آ رہا ہے اس پہ پتہ ہے سہیل صاحب، آپ تو پی ایس ایف کے ہیں نا، آپ کے متعلق تو اب یہ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ کی پیٹرنائزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو آپ لوگوں کو نہیں کبھی سمجھ آئی کہ آپ کہیں پیپلز پارٹی والوں کو یا پیپلز پارٹی والے آپ کو چلے استعمال کرنے کے لیے کریں، کیوں بنیادی حقوق سے محروم کیا ہوا ہے؟ جیسے کہ خان صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب بھی کوئی موومنٹ دنیا کے اندر، جب بھی کوئی انقلابی موومنٹ رن وے پہ آئی ہے تو اس کا بیسک چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو، ان نوجوانوں نے ہی اس کا علم اٹھایا ہے۔ اسی طرح گیلانی صاحب جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو 4 ماہ بعد ہی وہ اسٹوڈنٹ طلباء تنظیموں کے اوپر جو پابندی تھی ہر قسم کی، خالی طلباء تنظیموں کے اوپر نہیں، ہر قسم کی
کہ یونینز کے اوپر جو پابندی تھی انہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. مگر کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا وہ اعلان برائے اعلان ہی رہ گیا, یہ بات نہیں ہے. مگر ابھی نہیں اعلان تو کیا گیلانی صاحب نے, آپ سیریس کیوں ہم اس کو لے رہے ہیں اتنا؟ نہیں اعلان تو کیا ہوا ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ پابندی کا کوئی آرڈیننس تو نہیں دوبارہ آیا کوئی کہ یہ دوبارہ پابندی نہیں تو لگا دی جائے. آپ کو ابھی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تو نہیں کرنے دے رہے نا وہ یونینز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, کہ اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ کو انتظامیہ جو ہے وہ تو پکڑ دھکڑ کرنا شروع ہو جائے گی. پکڑ دکڑ تو یہ 73 کے آئین کے بعد بھی 73 کے آئین سے پہلے بھی کر رہی تھی, اور جب یہ ضیاء کی جو آمریت کا دور سٹارٹ ہوا, بیسک چیز پابندی تو اس وقت سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ طلبہ تنظیموں کے اوپر. 73 کے آئین میں یہ طلبہ تنظیموں کو بالکل ایک فری ہینڈ دے دیا گیا کہ ہر جگہ پہ آپ لوگ اپنی تنظیم سازی کر سکتے ہو. اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو بین کا آپ کو نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے, ری انسٹیٹمنٹ کا تو نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہوا نا ابھی تک قانونی طور پہ. لیکن اینی وے میں ویری کوئکلی, فاروق حبیب آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مبشر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک عامر کے دور میں طلبہ تنظیموں پر جو پابندی لگائی گئی, پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو ایک باشعور طبقہ ہے, جو طالب علم ہے, ان کو کسی طور پہ غیر سیاسی کیا جا سکے. اگر پچھلے 25 سال میں ہم دیکھیں تو طالب علم جو ہے ان کو بالکل جو ہے وہ الیکٹورل پروسیس سے جو ہے وہ بالکل باہر کر دیا گیا. طلبہ تنظیموں کا جو یونینز کے الیکشن سے, اس کے ذریعے ہر سال نوجوانوں کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا, اپنے نمائندے چننے کا اپنے لیول پر حق ملتا تھا, جس سے ان کو جو ہے وہ سیاسی شعور ملتا تھا, وہ اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن اس کالے قانون کو جو ہے وہ آنے والی جو نام نہاد جمہوری حکومتیں ہیں, وہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف کی حکومت ہو, دونوں حکومتوں میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے آج ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ بے شمار مسائل کا سامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا, اپنی پہلی سپیچ کے اندر انہوں نے ججز کو آزاد کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا, اس کے بعد ہمیں بے شمار طالب علموں کو, سیاسی جماعتوں کو سٹرگل کے بعد ججز کو آزاد کروایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح طالب علموں نے ججز کی بحالی میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, اب ججز کو بھی چاہیے کہ وہ طالب علموں کو جو ہے وہ ان کا جمہوری حق ادا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے. سپریم کورٹ بھی اس پر جو ہے وہ خود نوٹس لے. رائٹ, فاروق حبیب ہمارے ساتھ ہیں, روسل خان ہمارے ساتھ ہیں, سہیل افضل اوان ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تب مجھے آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا ہے, اور سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ دنیا نیوز کے اوپر ضرور ای میل کریں اور مجھے اپنے جواب سے مطلع کریں, یا پرنگ کے اوپر جو ہے آپ مجھے اس کا جواب دیں, یا ٹویٹر کے اوپر جواب دیں کہ کیا 2013 میں ماروی میمن صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں گی وہاں کسی لیڈر سے انسپائر ہو کے, یا نہیں کریں گی. 2013 میں کیا ماروی میمن صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد آپ اپنا سوال کا جواب بھیجتے رہیے گا. ویل کم بیک آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ماروی میمن کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں اور کچھ چیزیں سنواؤں جو خود ماروی میمن نے کہی ہیں, میں چاہوں گا کہ فاروق حبیب صاحب سے میں پوچھوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان کس طرح یقین دلائیں گی حکومت وقت کو یا عدالتوں کو کہ ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نہ تو وائلنس ہوگا اور نہ ہی ایکیڈیمک ایئرز میں کوئی ڈیلیز ہوں گی؟ مبشر صاحب, جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, اسٹوڈنٹس معاشرے کا ایک باشعور طبقہ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے مستقبل کے لیے, اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ذاتی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی جو ہے ان کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کیونکہ اپنے ملک کے جو ایک اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, تو ان کا جو ملک کی جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ان کا اسٹیک ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کسی صورت جو ہے وہ نہ اسلحے کو اٹھائیں گے, نہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تشدد کی طرف جائیں گے. اس چیز کا تو ہم لوگ جو ہے وہ یقین دلا چکے ہیں ان لوگوں کو. اسلحہ تو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن لوگوں کا جو ہے وہ, جن کا دماغ کام نہیں کرتا, جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ لوگ جو تعلیمی اداروں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ اس چیز کو اسلحہ اٹھاتے ہیں. وہ لوگ جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ اپنا اسلحہ اٹھاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ قانون موجود ہے. ہم مزید بہتر قانون سازی کر سکتے ہیں تاکہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا حق ان سے چھین لیں. آج اگر آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں تو آپ کو برطانیہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, ایون کہ ملیشیا کے اندر, انڈیا کے اندر جو ہے وہ طلبہ تنظیمیں, اسٹوڈنٹ یونینز کام کرتی نظر آئیں گی, جو اپنا ملک و قوم کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر رہی ہیں. اور اگر ہمیں جو ہے وہ اس حق سے محروم رکھا جائے گا تو مزید جو ہے وہ آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, آگے جو ہے وہ روشنی نظر نہیں آتی. سہیل صاحب, بات یہ ہے کہ یونینز کے انتخابات جب ہوتے ہیں,
تو کس طرح سے وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے انفلوئنس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو، کمزور ذہنوں کو اپنا آلائے کار بنا لیتے ہیں؟ اسی طرح کہ اگر ان کی جیسے ہم لوگ اپنے کالجز اور تعلیمی اداروں کے اندر اسٹڈی سرکل کرتے ہیں، انہیں اپنا شعوری تعلیم دیتے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تعلیمی اداروں کے اندر. اور اسی طرح جو ہم لوگ جو نمائندے وہاں تعلیمی اداروں کے اندر بٹھائے جاتے ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں کہ اگر یہ یونینز کے الیکشن وغیرہ ہوں تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا، ہم نے دیکھا نہیں ہے نا ایسا ہوتا. یہ بات مگر کہنے کو بڑی وہ اچھی لگتی ہے. جو لقمان صاحب آپ بات کریں آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں، جہاں اس وقت ایک چینل ہوا کرتا تھا پی ٹی وی ایک چینل ہوا کرتا تھا، اور اس کی سوچ اور اس کے اندر 3 ٹائم خبرنامہ چلتا تھا، ایک صبح 8 بجے، کوئی 12 بجے اور ایک رات 8 بجے. اب الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ آ گیا ہے، ابھی آپ لوگوں سے لے رہے ہیں، میسیجز لے رہے ہیں، ٹویٹر پہ دے دیں، آپ کو میلز کر رہے ہیں، ابھی فون کالز ہو جائیں گی. اور یہاں اتنا فاسٹ دور ہے کہ لوگ موبائل کے اوپر ٹویٹر یوز کر رہے ہیں. اب جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ باشعور معاشرہ ہو چکا ہے. شعور معاشرہ وہ گن والا اور ڈنڈا سوٹے والا اور گالی گلوچ والا لیکن معاشرہ. گن تو بہت ہے نا جی خان صاحب، یہ تو آپ مانیں گے نا. اب بدماشی بھی بڑی ہے اپنا طلباء کے اندر، اور گینگز بنے ہوئے ہیں. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب گلیل کا دور تھا تو گلیلیں تھی، جب چاقو کا دور تھا تو چاقو تھے، جب کلاشنکوف کا دور ہے تو آج کلاشنکوف ہے. لیکن میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو 1984 سے پہلے کہ یہ طلبہ یونین کے دور میں جو تصادم ہوئے تھے وہ 151 ہوئے تھے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، اور اس میں زخمی، اور اس کے بعد جو تصادم ہوئے 753 ہوئے، اور زخمی طلبہ 84 تک وہ 284 تھے، اور اب جو زخمی طلبہ اس کے بعد ہوئے ہیں، اس کے بعد کے 21-22 سال میں وہ 2023 ہیں. ہلاکتیں جو اس سے پہلے ہوئی تھی یعنی 47 سے لے کر 84 تک وہ 13 لوگ مرے تھے، اور اس کے بعد 182 لوگ مرے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر. یہ کلاشنکوف کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب کلاشنکوف آئے. اور یونین ختم ہو گئی. گرفتار طلبہ اس سے پہلے 800 تھے اور ابھی 8532 ہیں، یعنی ہزاروں کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اس میں ہوا ہے. اخراج طلبہ اس سے پہلے 110 تھے اور اب 1137 طلبہ یونین پہ پابندی کے بعد ہوئے ہیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر وائلنس بڑھا ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جب طلبہ یونین پر پابندی لگی. طلبہ یونین پر پابندی اس بنیاد پہ نہیں لگی، میں نے پہلے کہا کہ تعلیمی اداروں کے اندر تشدد تھا، وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت تعلیمی اداروں پہ IMF نے یعنی جنرل ضیاء کو جو پورا ایک مسودہ دیا تھا جس میں فنڈ تھا، اس میں ایک چیز تھی کہ اگر آپ وہ کلیش آف سیولائزیشن یہودیوں کی یعنی کتاب پڑھیں، اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ چیز لکھی گئی ہے، چومسکی کی ہاں کہ اس میں یہ واضح الفاظ میں لکھیں کہ ایسے یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی کہ جس میں اسلام غالب آ سکتا تھا، یہ نظریاتی لوگ، وہاں طلبہ تنظیمیں بہت مضبوط ہو رہی تھی، ان پہ پابندی لگوائی گئی. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ ایک نظریاتی کام ہے، دیگر لوگ بھی نظریاتی کام ہی کر رہے تھے، اور ایک محب وطن افراد پاکستان کے لیے تیار ہوتے. آج کا نوجوان، میری ایک بات سن لیں پھر میری بات سن. آج کا پاکستان کے تعلیمی اداروں سے، یونیورسٹی سے نکلنے والا فرد ایک پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہوتا ہے، اپنے کیریئر کے خول میں بند ہوتا ہے، اپنے کوٹی اور مکان کے خول میں بند ہوتا ہے. پاکستانیت یا اسلام اس کی سوچ سے کوسوں دور ہوتی ہے. طلبہ یونین جب تھی تو اس کے اندر محب وطن لوگ تیار ہو رہے تھے. چلیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے. بات پتہ کیا بات یہ ہے کہ اگر میں ابھی یہ کہوں کہ آپ نے کہا 700 کچھ لوگ اس دور میں بیچارے ہلاک ہوئے ہیں، اگر میں آپ 3 طلباء تنظیموں کے یہاں پہ سربراہان بیٹھے ہیں، کچھ کے نہیں ہیں یہاں پہ، اگر میں کہوں کہ جی آپ نے ان میں سے کتنے مارے ہیں تو آپ لوگ منکر ہو جائیں گے کہ نہیں ہم نے کوئی نہیں مارا، ہمارے مرے ہیں. اور یہ سارے کے سارے یہ کہیں گے تو یہ مارتا کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اصل میں جب آپ بچوں کو اپنے گھر میں بھی بچوں کو جب لڑانے پہ، اپنے گھر میں بچوں کو لڑانے پہ چھوڑ دیں گے نا تو بچے بھی آپس میں لڑیں گے. بڑے جو ہوتے ہیں وہ منع کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کچھ دنوں پہلے یعنی میں آپ کو بتاؤں پنجاب یونیورسٹی میں ایک مسئلہ ہوا ہے، VC صاحب نے خود یعنی ایسا کیا ہے کہ 2 طلبہ تنظیموں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. پاکستان کے اندر جب طلبہ یونین کے الیکشن ہوں گے تو کوئی فرد، کوئی نوجوان اپنے کلاشنکوف نہیں اٹھا سکتا، ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا، لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. میں اسی بات کو آگے دہرا رہا تھا کہ بڑھا رہا تھا کہ آپ چھوڑیں پھر PSF کو آپ جوائن کر لیں ان کو یار، جب انہی کی باتیں آگے دہرانی ہے تو. میں اسٹوڈنٹ ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جیسے بھائی نے کہا کہ ابھی جو تعلیمی اداروں کے اندر جو ٹیچرز ہیں اب وہ سسٹم کو ابھی یہ دھڑوں کے اندر وہ خود بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو خود دھڑوں میں بانٹ رہے ہیں. پہلے ٹیچر ایک ہی سبق دیتا تھا، اس کے اندر کوئی سیاسی شعور جو دے رہا ہوتا تھا وہ ملک کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے بندے مارے؟ ہم نے کوئی بندہ نہیں مارا. یہ کوئی بھی نہیں مانے گا.
لیکن مرے تو ہیں. مرے میں بتاتا ہوں مرے کیسے ہیں. ان کے اندر زیادہ تر تعداد نان اسٹوڈنٹس کی تھی. اچھا آپ کے اوپر پرچے کتنے ہوئے؟ یہ سیاسی ہے نا جو طریق چلتی رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی پرچے, قتل و غارت کے سیاسی قتل و غارت کا تو کوئی پرچہ نہیں ہمارے اوپر. فاروق حبیب صاحب. مبشر صاحب جی فرمائیں. مبشر صاحب جب آپ وائلنس کی بات کر رہے ہیں, وائلنس کو تعلیمی اداروں سے ختم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ غیر طلبہ عناصر پہ پابندی لگائیں. وہ عناصر جو طالب علم نہیں ہے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے تعلیمی اداروں پہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور تنظیم کو وہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے, تو وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنی دہشت کو, اپنی جو ہے وہ اپنے قبضے کو جو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ وائلنس کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, تاکہ جو ہے وہ ایک خوف کی فضا وہاں پہ پھیلائی جا سکے, جس سے نہ کہ تعلیمی عمل متاثر ہوتا ہے بلکہ لوگ جو ہیں وہ ذہنیت, ان کی ذہن بھی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. اگر ان لوگوں کو ووٹ کا اختیار دے دیا جائے تو نوجوان میں سمجھتا ہوں اتنے باشعور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے آنے والے سال کے اندر جو ہے وہ اپنی نمائندہ طلبہ یونین کو جو ہے منتخب کر کے لے کر آئیں گے. اس طریقے سے وائلنس بھی ختم ہوگا, اور اس طریقے سے جو ٹیچرز کی انٹرفیرنس نظر آتی ہے کہ وہ کسی خاص طبقے کو, کسی خاص گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی کم ہو جائے گی. آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ میں یہ کہوں کہ یعنی طلبہ تنظیموں کے اندر متعدد طلبہ محاذ بنائے, جتنے بھی مسائل آپس میں یعنی حل کر لیے جاتے ہیں. یہ تعلیمی اداروں کے اندر یا کیمپسز کے اندر جو نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں, جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی کبھی وائلنس کو آگے نہیں لے کر آتے. نظریات کی بنیاد پر جو لوگ پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں, جو لوگ پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں, وہ کسی چاہے پہلے ہو یا آپ ہو, ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے, پھر اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اگر 47 آج تک قائم ہے, یعنی 65 برس ہو گئے, تو وہ نظریات کی بنیاد پر قائم ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر طلبہ یونین کے الیکشن ہوتے ہیں تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ طلبہ یونین کس کو لائک کرتے ہیں, کس کو ڈس لائک کرتے ہیں. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ, چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے چاہے مرکزی گورنمنٹ ہے, فوری طور پر طلبہ یونین کے الیکشن کا یعنی اعلان کروا دیں. میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس کو لے کر عدالت میں گئی ہے, اس کے لیے جیلوں میں گئی ہے. جمعیت کے ناظم اعلیٰ کو کوڑے پہ پڑے ہیں امیر الاعظم صاحب کو. ہم آج بھی کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلے, ہم نے پوسٹر نکالے, ہم نے ہینڈ بل نکالا, سارا کچھ سامنے آ جائے گا. اور تب جا کے پتہ وہ لوگ جو طلبہ تنظیمیں ایسا کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی, چونکہ جب وہ ووٹ کے لیے طلبہ کے پاس جائیں گی تو ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. رائٹ. سہیل افضل اوان ہے, روشن خان ہے, فاروق حبیب ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک سوال کا جواب میں نے آپ سے مانگا ہے, پلیز اس کے اوپر ای میلز کریں, پرنک کریں, ٹویٹر کریں یا ٹویٹ کریں, اور وہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2013 میں ماروی میمن پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گی یا نہیں. اور جب ایک بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ماروی میمن نے کچھ عرصہ پہلے نون لیگ اور میاں نواز شریف کے متعلق کیا کہا تھا, آج جو انہوں نے ان کے متعلق کہا وہ بھی آپ نے دیکھا. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج اسٹوڈنٹ یونینز اور طلبہ تنظیموں کے اوپر بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ بڑی ہاٹ نیوز ہے. ماروی میمن نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کر لی ہے, لیکن ماروی میمن نے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے متعلق کیا کچھ کہا اور آج انہوں نے کیا کچھ کہا, پہلے یہ دیکھیں, پھر آپ کو اس پہ کچھ اور باتیں بتاؤں گا. جن کی بچوں کے ساتھ ہوا, آپ سنیں کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کاؤنٹنگ کا ٹائم ہوا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا کہ جو کاؤنٹنگ ہم نے کمرے میں کروانی ہے. انہوں نے ضد کی ہے, پولیس نے ضد کی, پولیس ہمارے ساتھ اڑتی رہی ہے سارا دن. تو پولیس نے کہا کہ نہیں, ہم نے جو ہے نا کاؤنٹنگ سین میں ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ضد ہوئے ہیں کہ ہم نے اندر کرنی. انہوں نے کہا نہیں, پولیس والے صندوقیاں کھول دی ہیں. جب انہوں نے صندوقیاں کھول دی ہیں تو نون والے جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے. انہوں نے آ کے سارے جو ووٹ تھے نا ان کو ایسے کر کے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے بھی اکٹھے کی, جو ہمیں ملے ووٹ ہم نے اکٹھے کر لیے, باقی وہ لے کے تو وہ بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے بھی مارا بچیوں کو, اور جو نون والے انہوں نے بھی مارا, گھونسے مارے, مکے مارے, ان کی شلواریں اتاری ہیں انہوں نے گندوں نے. بس now this is یہ سن لیں, اگر اپنی بیٹیاں آپ کی بہنیں ہیں, یہ سن لیں, this is یہ جو آپ کالے بادل کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ہیں وہ کالے بادل. نون لیگ ڈیفینیٹلی کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہی تو کافی فرسٹریٹڈ ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا, تو بس یہ میڈیا میں جو ہے میڈیا کے ذریعے ایک ٹرائل کرنے کی کوشش میں. یہ ان کی نورا کشتی نون اور پیپلز پارٹی کی کافی ٹائم سے چل رہی ہے. ان کو اب چاہیے کہ سارے ڈیسیشنز کنسیلیشن کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک کل کی بات, آج ماروی میمن نے کیا کہا جب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی, یہ بھی سن لیں. پہلی دفعہ جب میں نے پی ایم ایل این کو دیکھا تو وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف اور جمہوریت کی خاطر. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا جنگ ہے, اور لیکن 3 سال مجھے لگے
یہ سمجھنے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت میں رہ کے سیاست نہیں ہو سکتی اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو قائد اعظم کی مسلم لیگ کا ورثہ اسی نے سنبھالا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے تھے آپ ماروی میمن بیفور اینڈ آفٹر، اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ ماروی میمن سے ایک بہت اہم سوال جو میں نے کرنا تھا، جو میں نے پچھلے 1.5 سال سے میں پوچھ رہا ہوں، 2 دفعہ میں ٹیلی ویژن پہ پوچھ چکا ہوں، وہ نہیں آتی اور جواب نہیں دینے آتی. اور پھر انہوں نے تحریک انصاف جوائن کرنے کی کوشش کی. بیچ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں فوٹیج اپنی اسکرین کے اوپر، جتنی وہ ولولہ انگیز انہوں نے وہاں پہ تقاریر کی، ان کے جلسوں کو اٹینڈ کیے اور سب کچھ. لیکن سب سے اہم سوال جو ماروی میمن نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ہے سندھ میں ٹھٹا سے، اور ان کی جعلی ڈومسائل کی جو پیپرز جو ہیں وہ بنوائے گئے پنجاب سے، تاکہ ان کو کاف لیگ کے لیے پنجاب سے قومی اسمبلی میں رکنیت دی جائے. شی واز الیکٹڈ ایز MNA فرام پنجاب، جبکہ ان کی اصل ڈومسائل جو ہے وہ ٹھٹا کی ہے. ان کے والد نثار میمن کئی دفعہ عبوری حکومتوں میں رہ چکے ہیں، اور IBM ایک امریکن کمپنی، اس کے کنٹری ہیڈ رہ چکے ہیں. خود ماروی میمن جو ہے سٹی بینک اور اس کے بعد ایک اور امریکی کمپنی جو ہے اس میں کام بھی کر چکی ہیں اور کاروبار بھی ان کا کر چکی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس لوگوں کو آج وہ ایک جھوٹی قیادت کہہ رہی ہیں، کل تک وہ ان کو بڑھیا قیادت کہتی تھیں. اور روزنامہ جنا بہت مستند اخبار ہے پاکستان کا. 2009 میں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی قیادت کے بارے میں انہوں نے کہا کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چودھری شجاعت حسین کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت کی قیادت میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. اور پھر گلگت بلتستان میں کاف لیگ کی ساری جو الیکشن کی مہم تھی انہوں نے چلائی، اور کاف لیگ اور جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار جنرل مشرف کو وردی میں الیکٹ کروائیں گے. لیکن سب سے جو ایک اہم سوال میں نے ماروی میمن آپ سے پوچھنا ہے، جو مجھے پتہ چلا اور مجھے بہت دکھ ہوا، کہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ کے خلاف ایک بہت بری کیمپین چلائی، اور جس میں آپ نے کہا، اور یہ اس وقت جب جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کو پہلے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو غلط ثابت کرنا ہوگا، اور میں ڈاکٹر عافیہ کو قوم کی بیٹی ماننے سے انکار کرتی ہوں. کچھ لوگ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو قوم کی بیٹی کہہ رہے ہیں. تمام جماعتیں پاپولر سٹانس لے رہی ہیں، لیکن حقیقت کوئی نہیں دیکھ رہا. ماروی میمن صاحبہ، حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم، چاہے میں اور آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، پوری قوم ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں ایک ہے، اور اس سے کسی کی سیاست کا تعلق نہیں ہے اور سیاسی جماعت کا تعلق نہیں ہے. اور آپ کو آپ کے مطابق جنرل مشرف کا ساتھ دینا اور کاف لیگ میں شمولیت غلطی تھی. یہ غلطی آپ کئی سال متواتر کرتی رہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب تحریک انصاف کے جلسوں میں آپ نے شمولیت اختیار کی، تو کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے پاس جو لیٹر ہے وہ اس کے اوپر کافی شکوک و شبہات ہے؟ مجھے نہیں پتہ ہیں یا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اوپر آ کے کسی طرح سے کلیریفیکیشن دے دیں. اور سب سے جو اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو یاد کرانے لگا ہوں، کہ آپ نے 18 دفعہ کئی ٹاک شوز میں 18 دفعہ ایک جملہ بولا. آپ نے کہا کہ مشرف کمانڈو ہیں، ان کو شکست نہیں ہوگی. اور لاسٹ آپ نے یہ 13 اگست 2008 کو ٹیلی ویژن کے اوپر بولا کہ مشرف کمانڈو ہیں اور ان کو شکست نہیں ہوگی. لیکن آپ کی سیاست، آپ کا سیاسی حق ہے، آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور آپ جس مرضی پارٹی میں جائیں وہ آپ کا رائٹ ہے. مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نے آپ کا کیا بگاڑا جو آپ ڈاکٹر عافیہ کے خلاف ہو گئی. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر عافیہ اور ماوری میمن میں کون سی ایسی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. رسل خان صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اس میں کوئی مجھے کوئی اختلاف نہیں، کل کیا تھا آج کیا ہے. لیکن ڈاکٹر عافیہ کے متعلق اتنے شدید کلمات جو انہوں نے استعمال کیے ماروی میمن صاحبہ نے، کیا آپ اسے اگری کرتے؟ بات اصل میں بشر بھی صرف ماروی میمن صاحبہ کی، وہ بھی ایک سیاستدان ہیں. وہ تمام کے تمام سیاستدان جن نے ان کو ان کے حوالے کیا، فروخت کیا، یا وہ سیاستدان جو آج اسمبلیوں کے اندر اپوزیشن میں یا حکومت میں ہوتے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، یا وہ سیاستدان جو پہلے ڈاکٹر عافیہ کی بات کرتے تھے، ان کے نام پہ سیاست کرتے تھے، آج جب انہی اداروں نے جن نے فروخت کیا تھا، آج انہوں نے ان کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ دکھا دی تو وہ خاموش ہو گئے. میں سب کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کے منہ پہ تماچا ہے ڈاکٹر عافیہ.
یہ قوم کی بیٹی کو فروخت کیا گیا ہے. ان لوگوں نے ریمن ڈیوس کو یہاں سے چھڑوا دیا ہے, ان لوگوں نے کس کس فرد کو یہاں سے چھڑایا نہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ زیادتی کر کے یہاں سے گئے ہیں. اور ایک بہن ہے ہماری, ایک قوم کی بیٹی ہے جس کو چاہیے کہ آپ چھڑائیں, اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. جناب سہیل صاحب, ماروی میمن صاحبہ پہلے ایک ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھے رہی ہیں, وہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. اب دوبارہ وہ جعلی ڈاکیومنٹس پہ جو میں نے آپ کو بتایا ان کی ڈومسائل پنجاب کی نہیں تھی, سندھ کی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ پہلے بھی انہوں نے ایک اتنا بڑا مسائب کر کے وہ یہاں پنجاب کے اندر آ کے انہوں نے اپنی ایک سیٹ کو ویلڈ کیا. اب وہ دوبارہ یہاں تو نا وہ ڈکٹیٹر کو چھوڑ کے کسی پولیٹیکل کسی نظریاتی پارٹی کے اندر آ جاتی ہیں, دوبارہ ڈکٹیٹر کی ہی بنائی ہوئی ایک دوسری جماعت کے اندر وہ ضم ہو گئی ہیں. بات یہ کہ ڈاکٹر عافیہ اس قوم کی بیٹی نہ کہیں کیونکہ اس جماعت کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کا تبرہ اس جماعت پہ جائز نہیں ہے. اگر تو ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنی ہوتا پھر تو ٹھیک تھا. ڈاکٹر عافیہ اس قوم کی بیٹی ہیں. ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو بازیاب کرایا جائے, اور ہماری گورنمنٹ اس کے لیے انہیں بشر صاحب کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی گورنمنٹ نے اس کے لیے جو باقی چیزوں کے لیے نہیں کیا وہی ڈاکٹر عافیہ کے لیے کیا. فاروق ابھی بشر صاحب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی وہ عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی. ہمارے حکمرانوں کے یا ہماری قوم کو تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا پتہ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات کی تھی, اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہم لوگ جب تک اسے سزا نہیں ہوئی, اس سزا سے بعد تک ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے تحریک چلاتے رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ایسے کئی باری مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے آئی ایس ایف کے ساتھ جو ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز کے ساتھ کیا تھا, بالکل کونے پہ کر کے ڈھس. کچھ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی نے اپنی ہی آئی ایس ایف کو جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کی ممبرشپ دی ہوئی ہے, جو کسی جماعت کی طلبہ تنظیم کو سینٹرل ایگزیکٹو کی ممبرشپ نہیں ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. ماروی میمن صاحبہ کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ وہ اس وقت سوچ رہی ہوں گی آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنی شعلہ بیان وہ تقاریر کر رہی تھیں آپ کے جلسوں میں, تو اس وقت آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا, وہاں پہ کیا کہتی تھی وہ؟ وہاں پہ وہ کہتی تھی کہ تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہیں, ان کا جذبہ جو ہے وہ مجھے اس طرف کھینچ کے لے کر آیا ہے. تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے وہ کسی کے پاس ایسی یوتھ نہیں ہے, اور میں جو ہوں وہ آپ کی پارٹی کو ہی جوائن کروں گی. اس طرح کی باتیں اس ٹائم وہ کیا کرتی تھی, لیکن ابھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ جو ہے وہ کس کی وفاداری نبھانے کے لیے پہلے مشرف کے ساتھ تھیں, اب جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جا کے مل گئی ہیں. ایون کہ یہ تو اپنی پارٹی بنانا چاہتی تھی, دیکھیں میری بات سنیں, میری ایک بات اس کا سربراہ بنانا چاہتی تھی. کیا سوری یہ دوبارہ بتائیں مجھے. ماروی میمن صاحبہ پی ایم ایل این کو جوائن کرنے سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب کو جو ہے وہ روک رہی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہ کریں, آئے مل کر ہم اپنی ایک پارٹی بناتے ہیں. تو اب وہ پتہ نہیں ان کی وہ پارٹی کہاں پہ گئی جس کا وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر نوجوانوں کو خواب دکھا رہی تھی. آج وہ انہوں نے جا کے وہی اسٹیٹس کو کی پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کو جوائن کر لیا. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں, کوئی بھی ان کی پارٹی جوائن کرنے کی خواہش کرے. نہیں ان کا تعلق ہے. جو آپ کی پارٹی میں بھی تو کئی لوگ لوٹا ہو کے آئے ہیں کی پیداوار ہیں. نہیں بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے بھی مشرف کو سپورٹ کیا تھا نا. آپ کی پارٹی نے بھی مشرف کو سپورٹ کیا تھا. ہم نے تو ریفرینڈم میں جو ہے وہ سپورٹ کیا, 7 پوائنٹ ایجنڈے پہ سپورٹ کیا, اس کے بعد قوم سے معافی مانگی. یہاں پر لوگ تو قوم سے معافی مانگتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور پھر وہی کام کرتے ہیں. قوم کو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تھا, پھر معاہدہ بھی باہر آ جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے کوئی این آر او نہیں کیا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے مبشر صاحب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا پچھلے 4 سال کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈ تبدیل کر دی ہے. ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ وائلنس سے نکال کے پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آئے ہیں. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام جب عمل میں آیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسلحہ اور ڈنڈا نہیں دوں گا. آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگر کام کرنا ہے تو ملک و قوم کی ترقی کے لیے پازیٹیولی کام کرنا ہے. اور انہوں نے ہمیں جو سب سے بڑا جو میسج دیا تھا, انہوں نے ہمیں برداشت کا میسج دیا تھا. اسی برداشت کے میسج کو ہم لے کے چلے ہیں. ہاتھ میں ڈنڈا نہیں, جیب میں فنڈ نہیں, کام کیسے ہوتا ہے ایسے فاروق صاحب؟ فنڈ الحمدللہ جو ہے وہ فنڈ کے بغیر بھی جو ہے وہ مومن ہے نا, وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اس کے بعد خان صاحب سے پوچھ لوں, خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی حق میں ہے, لیکن جب اگر میں نے آ کے آج معافی مانگ لی کہ جی کل میں مشرف کی کابینہ میں تھا, آج میں معافی مانگ رہا ہوں, تو کیا یہ صرف کافی ہے, یا کم از کم میں یہ چھوڑ دوں کہ جی آئندہ میں کسی پبلک آفس کے لیے نہیں کنٹیسٹ کروں گا, اتنا تو پھر میں کیریکٹر دکھاؤں؟ دیکھیں میں نے پہلے جو بات کی کہ اس ملک کے اندر
جتنی بھی پرسنالٹیز آئی ہیں، یعنی ہم ایوب خان سے شروع کر رہے ہیں، بھٹو سے، جنرل ضیاء سے، نواز شریف سے، بے نظیر سے، پھر چودھریوں سے، اور پھر عمران خان، یہ ساری کے ساری لائی گئی ہیں، خفیہ ہاتھوں میں آئی ہیں اور ان کو خواب دکھائے گئے، آگے لایا گیا۔ فاروق بھائی بات اپنی باری پہ کر لیجیے گا، فاروق آپ اپنی باری پہ کر لیجیے گا۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس نظریات نہیں ہوتے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی تو سنا ہے بات، میں کہتا ہوں لڑائی والے ٹاک شو نہیں چاہیے۔ آپ کی تاریخ جو ہے فاروق ایک سیکنڈ پلیز، خان صاحب ایک منٹ، آپ نے جو ملک کی تعلیمی فاروق ایک منٹ، مجھے سوری وہ ٹاک شوز جن میں آپس میں لڑائی ہو وہ نہیں مجھے چاہیے۔ آپ ان کا جواب دینے کے لیے آپ کو میں ضرور 1 منٹ دوں گا، پہلے بات سنیں جی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کوئی سیاسی جماعت اس تناظر میں تو نہیں، طلبہ کے اندر فکری اور ملک کو مختلف پیراہوں میں، مختلف شعبوں میں ایک پاکستانی محب وطن کی عادت فراہم کرتی ہے۔ باقی یہ جو میں نے بات کی تھی کہ اب اس ملک کو، یعنی جتنے بھی سیاستدان تھے جو پرسنالٹیز کے پیچھے چلنے والے ہیں، جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ پرسنالٹیز کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں یا پھر ایک معروسی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھٹو ہو، ایوب خان ہو، یعنی شریف فیملی ہو، عمران خان ہو، یہ جتنے بھی لوگ اس ملک کو، میں سمجھتا ہوں عمران کا تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک فرد کا نام ہے، ایک ادارے کا نام، اس ملک کو ایک ادارے کی ضرورت ہے جو کسانوں کے اندر ان کی بات، ایک منٹ رہ کے میں ان کی بات سن لوں جی۔ فاروق حبیب صاحب، میں صرف مبشر صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت محب وطن ہے اور اس قوم کے لیے جو ہے آخری امید کی کرن ہے۔ یہ جو لوگ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں یہ اسی خفیہ ہاتھ کا ساتھ دیتے ہیں جس کا ساتھ انہوں نے 17ویں ترمیم میں اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایل ایف او کو پاس کروایا تھا، اور مشرف ہمارے اوپر 10 سال تک جو ہے وہ بیٹھا رہا تھا۔ کہ مخالفت اس کے لیے اتنی بات کرنا میری بات تو چاہتا ہوں سنیں فاروق بھائی، آپ دونوں کے سیاستدان یہ لڑائی کر رہے ہیں، دیکھیں طلبہ یونین کی بات ہو رہی ہے تو طلبہ یونین کی بات دونوں کے سیاستدان لڑ رہے ہیں۔ ہاں مبشر میری بات سنیں، طلبہ یونین کی بات ہو رہی ہے تو اس کو طلبہ یونین اسی پروگرام کے دوران کہ کل یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بلکہ آج سے تمام طلبہ تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دیں گے، کسی کا یہ سر نہیں پھاڑیں گے، کسی کے ٹانگ پہ یہ گولی نہیں ماریں گے، کسی ٹیچر پہ یہ تشدد نہیں کریں گے۔ آج یہ آپ کے پروگرام سے یہ عہد کر کے اٹھیں۔ کیوں جی عہد ہے یہ صاحب، آپ یہ عہد کر کے اٹھیں۔ فاروق بھائی، ہم نے ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ نے جن لوگوں نے یہ تشدد کیا تھا ہم نے اس کو نکالا، آپ نے اس کو عمران خان کا پرسنل سیکرٹری بنا دیا ہے۔ ہم نے جس کو نکالا تھا آپ نے بنایا۔ میری بات سنیں، آپ ٹائم تھوڑے سا یہ بتائیں کہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ گولی نہیں چلائیں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے نہ پہلے اسلامی جمعیت طلبہ نے پہلے ایسا کیا تھا۔ شورا کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے واقعے میں ملوث تھے ان کو ہم کوئی عہدہ نہیں دیں گے۔ آپ نے انہیں عہدہ دیا، عتیق الرحمان کو آپ نے ناظم اعلیٰ کے بعد آپ نے شباب ملی پاکستان کا صدر بنا دیا، اس کے بعد آپ نے جو نصر اللہ گرایا صاحب ہیں ان کو آپ نے جماعت اسلامی کا رکن بنا دیا۔ ان سب کو بنائیے، یہ جو جتنے بھی، یعنی دیکھیں میری بات سنیں، یہ جتنے بھی الزامات ہیں فاروق بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میں ایک بات بتاتا ہوں، میں آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں فاروق بھائی، میری بات سنیں، میں آج آپ کو چیلنج، میری بات سنیں فاروق بھائی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، فاروق بھائی میں آپ کو، فاروق بھائی میری بات سنیں، یہ دلائل نہیں ہو، جب دلائل نہیں ہو تو یہ بات کریں، میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، میں آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر حکومت طلبہ یونین کروائے، اگر ہم نے ہر یونیورسٹی کے اندر آپ کو نہ ہرایا، نہیں ایک منٹ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آپ کے پاس نظریہ نہیں ہے، آپ کا ایک پرسنالٹی، ان کا الزام ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ عہد کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ کے لیے میرے بھائی ورلڈ کپ جیتا، اس کو کرکٹ میرے بھائی ایک سیکنڈ، ان کا سوال بڑا سمپل ہے اور میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ کیا یہ کم از کم عہد کرتے ہیں کہ اگر کل طلبہ یونینیں بحال ہوتی ہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ کوئی گولی نہیں ہوگی، کوئی تشدد نہیں ہوگا اور ہر ایک کو کام کرنے کی اجازت ہوگی؟ میں کہتا ہوں یہ آج بھی ثبوت پیش کریں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے کبھی ایسا کیا ہے تو یعنی ہم اپنی سزا، اگر کوئی فرد ایسا ہے تو اس کو اسلامی جمعیت طلبہ سے نکالیں گے۔ سہیل افضل آپ کا، روشن خان آپ کا اور فاروق حبیب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے چلتے میں نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ آپ جو اسمبلیوں میں حال دیکھتے ہیں اور ٹاک شوز میں حال دیکھتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ طلبہ یونینیں جو ہیں وہ بحال نہیں ہیں۔ یہ پہلے لڑائیاں ٹاک شاپس میں اور کیفیٹیریاز میں ہوتی تھیں اور وہاں سے نکل کے یہ اسمبلیوں میں اور ٹاک شو سے پہنچ گئی ہیں۔ اگر یونینز آتی ہیں تو ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں گروم ہوتے ہیں۔ انٹل ٹمورو، اللہ حافظ۔